أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے، یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے، ہر ایک مسلم کا دل قرآن سے پرنور ہو جائے۔ حمد و صلاۃ و خواہ زیب کافر جملہ علماء کرام ذی احتشام بالخصوص میزبان محفل جناب قاری سجاد حسین نورانی صاحب زید المجدور، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ میں نے تمہارے سامنے قرآن کریم جو چار کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دوستو، راتاں ساریاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیاں، لیکن ساریاں راتاں کے اندر لیلۃ القدر کا مرتبہ، لیلۃ القدر کی شان، لیلۃ القدر کی عظمت اور برکت اس قدر زیادہ ہے کہ میں یا کوئی عالم نہیں کہہ گیا، رب ذوالجلال فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ علماء کرام نے فرمایا پہلیاں امتاں دا 1000 مہینہ عبادت کرنا ایک پڑھے تھے، اس امت
عظمت کا ایک رات لیلۃ القدر نو عبادت کرنا ایک پلڑے پہ ہوگے کہ برابر نہیں، بلکہ لیلۃ القدر کی عبادت پھر بھی تو سارے دی وقت اسی تمام مہمانوں خوش آمدید کرتے ہیں. میرا توجہ فرماؤ. میں عرض کر رہے ہیں میرے دوستو، راتاں ساریاں اللہ کریم نے بنائی ہیں، لیکن لیلۃ القدر قدر و منزلت والی رات، عزت و عظمت والی رات، شان اور مقام والی رات ایک کیوں بنی ہے؟ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ایک وہ رات ہے جس رات کا تعلق قرآن نہ ہو. اس رات اندر قرآن کریم نازل ہویا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ کریم فرماتے ہیں اساں نے لوح محفوظ کو آسمان دنیا پہ قرآن نازل فرمایا کہ لیلۃ القدر کو نازل فرمایا. لہذا دوستو جس رات اندر قرآن آ گیا اور رات قدر عظمت شان والی بن گئی. اسی طرح سال اندر 12 مہینے نے، لیکن رمضان کا مہینہ او برکتہ او عظمتہ والا مہینہ ہے کہ جدہ پہلی رات چند چڑھتا جاتا ہے تو آٹے میرے کریم آقا سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِینُ. جیوں ہی رمضان کا چند چڑھتا ہے، پہلی رات آتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں اور سرکش شیطان قید کر دیتے جاتے ہیں. میرے بھائی غور کرو، جتنیاں برکتاں کا یہ عالم ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول کے جہنم دے بند کر کے شیطانوں کو قید کر کے مومنانوں جنت دی بشارت دے رہے. عزمیں کرنے میرا بھائی رمضان المبارک اپنی برکتاں اپنی عظمتاں کی وجہ تو سال دے مہینے اندر ایک نمایاں ایک ممتاز مہینہ ہے. مہینے سارے اللہ نے بنائے نے، لیکن رمضان دی یہ برکتاں کیوں نے، لیلۃ القدر دیا برکتاں کیوں نے؟ بالکل واضح کر لے. لیلۃ القدر نو عظمتاں ملیاں، وجہ کے اندر قرآن آیا اور رمضان کیڑا مہینہ ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا رمضان کا مہینہ ہوئے جتے اندر قرآن آیا ہویا. جس شیطان قرآن کا تعلق ہو جاوے یا جس شیطان تعلق قرآن نال ہو جاوے وہ اللہ کی بارگاہ در عظمت شان مقام والی بن جاتی ہے. میرے بھائیوں بالکل اگر غور فرماؤ، پہاڑ دنیا اندر لکھانے، لیکن جبل النور صرف مکہ کا پہاڑ ہے. کیوں جبل النور کیوں کہلایا؟ دی چوٹی کے رب دا قرآن نازل ہوا. سارا دنیا اندر لکھانے، لیکن غار ہرا کا مقابلہ کوئی غار نہیں کر سکتی. بجائے اس غار اندر پہلی پہلی آئی ان ساریاں مثالاں نال پتہ لگیا جس شے دا تعلق قرآن نال ہو جاوے رب انہوں عظمتاں دے دیندا ہے، شاناں دے دیندا ہے. انی میرے بھائی جس رات دا تعلق قرآن نال ہو جاوے اور رات عظمتاں والی، جس مہینے دا تعلق قرآن نال ہو جاوے وہ مہینہ عظمتاں والا. ان
والا بن جاتا ہے۔ برادران اسلام، اے بچے جڑے قرآن آج حفظ کر رہے ہیں، وہ بچیاں جنہاں دے سینے قرآن نال منور ہو رہے ہیں، وہ لوگ جڑے قرآن یاد کرتے ہیں اور قرآن اپنے انہاں دا سینہ قرآن دا خزینہ بن جاتا ہے، اللہ دی قسم ہے وہ سینے بھی اللہ دی بارگاہ عزت والے اور جدو سینے عزت والے وہ انسان عزت والے جڑے علم دین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ میرا بھائی تسی میں ہر بندہ چاہتا سانو عزت ملے، سانو عزت دی زندگی ملے، اسی عزت دی زندگی گزاریے۔ اللہ کی قسم ہے جیڑی قوم قرآن کا لگ جاتی ہے رب اس قوم نو بھی عظمت دینے فتح۔ میں نے تو سامنے مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عمر نے آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اے لوگو اللہ اس قرآن دی برکت دے نال قوماں نو رفعت عطا کردا ہے، بلندی عطا کردا ہے، عزت عطا کردا ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جڑیاں قوماں قرآن بھلا دیندیاں نے، قرآن کے عمل نہیں کردیاں، قرآن نال تعلق قائم نہیں کردیاں، اللہ انہاں قوماں نو ذلیل کر دیتا ہے۔ پتہ چلیا قرآن وہ کتاب عزت ہے، قرآن نال جدا تعلق ہو جاوے گا وہ بھی رب دی بارگاہ عزتاں والا بن جائے گا۔ تواڈے میرے مہماناں نے اسی راستے صاف کرتے ہیں، راستے صاف کرن تو بعد راستے تے چونا لگاندے ہیں، امیر لوگ مہماناں تے کلیاں نچھاور کردے نے، پھولاں دیاں پتیاں نچھاور کردے نے۔ مزید امیر آدمی ہوئے اپنے بچے دی شادی دے مہماناں دے راما وچ قالین بچھاندا ہے، پھر جتنا امیر آدمی میزبان ہوئے گا اتنا قالین امیر ہوئے گا، قالین اعلیٰ ہوئے گا۔ میں ایک دفعہ کشمیر اندر تقریر کرن گیا، اتنا اعلیٰ قالین اسی قدم رکھ دے گا قدم تلے اتر گیا، میں حیرت دلال سنگیدہ مومے کھنڈر گیا، اتنا قیمتی قالین۔ لیکن میرے بھائی اسی اپنے مہمان دے قدمان در قیمتی اعلیٰ ریشم دے قالین بچھا سکتے ہیں، لیکن سنو میرے تواڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا تحت قدمی رضاً لطالب العلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے اے لوگو جدو دین دا طالب علم گھر چو نکلدا ہے اللہ نوری ملائکہ نو حکم دیتا ہے اے ملائکہ جاؤ میرے نب دین دیاں طالب علمہ بندیاں دیاں قدمہ تلے اپنے نوری پر بچھا دے۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے لیکن نعرہ سارے نے بولے، سب بولے کرو۔ ساڑھی میری عمر میں نہیں، پھر سفر جگرات ہیں تقریرہ سب نام خوشی کے تازہ دامو اللہ دا نام پیار نہ لے نعرہ تکبیر۔ کوئی بھی خاموش نہ ہو جتنی زبان اللہ نے بولنا بخشیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائی میں عرضی کرنے ہیں قرآن کریم کتاب عزت ہے، اس کا تعلق جس چیز نال ہو جاوے اور وہ عزت دلا دیتی ہے۔ اللہ دی قسم ہے جس انسان دا تعلق قرآن نال ہو جاوے، جیڑا انسان قرآن سینے اندر بسا دے، قرآن اپنا امام بنا دے، قرآن سمجھ کے پڑھے عمل کرے،
شکست دیتی ہے اور اسلام کا پرچم بلند کیتا ہے۔ ایران دا ایک کمانڈر، اس کمانڈر کا نام ہے ہرمزان، وہ قید کر کے حضرت عمر کے دربار چلے آیا گیا۔ وہ کہنے لگا ہے عمر جو میرے نال کرو گے اور بات کر لینا، ایک گل میں دسو۔ حضرت عمر فرمایا دس۔ کہنے لگا ہے عمر چند سال قبل تیری قوم جاہل بھی آئی، تیری قوم کو جان وقت ہوا ہے، تسی لوگاں دی زندگی جتے سبزہ نظر آیا خیمہ لگایا اٹھ بہا لیا، سبزہ ختم ہویا اگے چل پیا، تو زندگی کا طریقہ بھی نہ آتا، ہر کوئی اپنی رعایا بناؤں واسطے تیار نہ ہے۔ عمر آج کی گل ہے جس بنے تیریاں فوجاں منہ کر دیے نے، فتوحات دے دروازے کھل جاندے نے، ملک تے ملک فتح ہو رہے نے۔ اے عمر جہان تیرے نام دی وجہ تو دنیا دے بادشاہ لرز جاندے، تیرا نام سن کے سارے بادشاہاں دیاں نینداں اڑ جاندیاں نے۔ اے عمر یہ کیوں ہویا؟ تیری قوم نے جاہل آئی، سنو چکوال والے ہو، گھڑیال والے ہو۔ حضرت عمر نے کی جواب دیتا، آپ فرمایا تو سچ کہہ رہے ہیں، اسی جاہل بھی آسا، اسی بدو بھی آسا، اساں اجڑ لوگ آسا، سانو زندگی دا سلیقہ نہیں سی، لیکن لقد من اللہ علینا بے پاس نبی فینا، ساڑھے تے اللہ نے کرم کیتا، ساڑھے اندر اپنا نبی بھیج دیتا، اور ساڑھے اندر اپنا اوہی گل جیڑی اج سنی اسی کردے ہیں کہ فضل رب لولا اور کیا چاہیے، فضل رب لولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور آپ نے فرمایا اللہ کریم نے ساڑھے اندر اپنے نبی پاک مبعوث فرمایا، اور نبی کریم نے ساڑھے لے احسان فرمایا، آپ ساڑھے کتاب دے گئے جس کتاب کا نام ہے قرآن۔ آپ نے سانو فرمایا اے میری امت اگر قرآن نو تسی اپنا امام بنا لو گے، اگر قرآن پہ عمل کرو گے، اگر قرآن دا قانون نافذ کرو گے، تسی قرآن نو امام بناؤ گے، اللہ کو ہر زمانے دا امام بنا دے گا۔ آپ نے فرمایا ہرمزان اسی جاہل بھی آسا، اسی بدو بھی آسا، اسی انسیویلائز غیر مہذب لوگ آسا، سانو نہیں سی پتا زندگی کے کر گزارنی ہے، پر آج جتنی آسانیاں عزتاں نے انہاں کی وجہ ہے اساں قرآن نو امام بنایا، رب نے سب زمانے دا امام بنایا۔ بالکل حضرت عمر کا ارشاد سچ سی، اقبال نے گیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں کال کے قرآن ہو کر۔ آج اگر جائزہ لے معاشرے کا، سارے معاشرے اندر تعلیم بہت زیادہ، اب دنیا کی تعلیم واسطے اسی لاکھاں روپے لگا رہے ہیں، سارے بچے انگریزی فلوئنٹلی بولن، انگریزی روانگی نال بولن، سارے بچے سائنس پڑھن، کمپیوٹر پڑھن، لاکھاں روپے لگا رہے ہیں، لیکن قرآن نال ساڈا کتنا تعلق ہے؟ یقین جانو میرے کو ایک سوٹڈ لڑکا آیا، 3 پیس سوٹ پایا ہوا، آ کے بیٹھ گیا، میں کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی پیر صاحب میں بیمار ہوں، میں دم کروں۔ میں آنکھیں کیتن بیماری کچھ نسی، میں آنکھیں میں تنہیں سورت دستا اور سورت پڑھی کر اللہ تن شفا دے گا۔ اور سوٹڈ لڑکا کہنے لگا کہ معذرت میں قرآن نہیں پڑھے، میں کہنا ہے چاہتا ایسانی قوم اولاد کو کمپیوٹر پڑھا رہی ہے، سائنس پڑھا رہی ہے، ہر شے پڑھا رہے ہو، بچے قرآن دے پڑھا دے۔ آج اسادہ ملک پاکستان
آسان ایٹمی ملک کے ساڑھے کول ایٹم ہے ایٹم قوت عزت ہے لیکن قومان در ساڑھے کی عزت ہے ساڑھے حکمران بھیکاری بنے ہوئے نے کشکول لے کے کدی کوئی حکمران بھیک مانگ رہا دنیا کو کدی عمران خان مانگ رہا کدی نواز شریف مانگ رہا ایٹمی قوت ہو کے کیوں اسی بھیکاریاں کیوں دنیا کی قومان در ساڑھی عزت نہیں اللہ دی قسم اگر غور کرو میر کر لے آسان قرآن دے قرآن ریا اور سارے پڑھے لکھے بنیان آسان صحیح نہیں آسان نہیں آتی سارے ملک دا ایک وزیر خارجہ خدا انٹرویو لیا جا رہا اللہ کیا بلک صاحب سورہ اخلاص ذرا سناؤ سورہ اخلاص ملک دا وفاقی وزیر داخلہ و سورہ اخلاص نہیں آتی اے حقائق وچ گل ہے میں نام نہیں لے لیا کسی کا بھی تاکہ انسلٹ نہ ہوئے میرا مقصد انسلٹ کرنا نہیں بےزتی کرنا نہیں میرا مقصد ہے احساس جتانا اسی کس میں جا رہے ہیں آج ساری تمام پریشانیاں آج سارا ملک صدر کو لے کے ایک فرق تک پریشان انتشار اسی شکاراں ہر مہنگائی ساڑھے گلے ہر رسوائی ساڑھے گلے پوری قوم کر پریشانی اور انتہائی ایسی جلدی زندگی گزار رہی ہے امیر بھی پریشان غریب بھی پریشان غریب پریشان دو ٹائم بھی روٹی نہیں ملتی امیر پریشان دولت کے لے کرے اللہ بھی قسم ہے جدو اللہ کا دامن چھوڑ دے یہ وقت زندگی کا سکون بھی مٹ جاتا ہے اور شادی قوم کی یہ حالت ہے میں دعا کرو اللہ کرے کرونا ختم ہو جائے ساڑھے میرے کو اسی اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں اور کب بچے اعتکاف بنتے 150 بچہ اعتکاف بیٹھا میری مسجد اندر اسی انہوں نے صبح قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں 1 گھنٹہ تاکہ انہوں قرآن پڑھنا آ جائے میں مسجد قرآن گئے کیس کر رہے ہیں اور وہ تقریباً سارے بچے میٹرک کرتے ہیں میٹرک ایف اے ایف ایس سی بی ایس سی بی سی ایس 2 بچے اینڈ پھر وہ کہنے لگے اسی جی لاہور یونیورسٹی پڑھ دیا ساڑھے علاقے دے آئے کہنے لگے اسی کوشش کی تھی اعداد دن توڑے نہ گزارئے میں جب قرآن دا پیرن ڈال دے آکھے نہ کاریاں یقین جانو مسجد کے بھائی کہہ رہے ہیں بچہ میٹرک پھر سائنس پاس ہے لیکن قرآن کو رب کے بند نہیں اے جتنے لوگ کسی بیٹھے اسی اکثر مذہبی لوگ یا پڑھے بچے پڑھ دیں یا پڑھنے ادارے نہ پیارے یا علماء نہ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب نہ پیارے حضرت قاری سجاد صاحب نہ پیارے کوئی میرے نال پیار پایا ہوئے گا لیکن عام معاشرے کی حالت کی ایمان نہ دستو کیا سن قرآن اور میرے الحمدللہ سینکڑوں شاگرد علماء آئمہ مساجد نے میں بناتا ناظرہ قرآن ضرور پڑھایا کرو وہاں کا جواب دیں گے استاد جی کے پڑھائیے صبح بھی بچے نہیں ہوتے بچے کیوں نہیں بھیجتے کہتے تھی بچے سکول جانا ہوتا شامی کیوں نہیں بھیجتے کہتے تھی شامی ٹیوشن پڑھانی ہے میں آکھیا میرا بھی جیسا اللہ نے تینوں بچہ دیتا میں دیتا تو ہم دیتے ہیں ایمان نال اپنے گریبان در جھانکو اگر اس بچے کو انگلش پڑھن دا ٹائم ہے کمپیوٹر جاندا پڑھن ٹیوشن پڑھن جاندا جس رب بچہ دیتا اس رب دے کلام واسطے ٹائم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن بائے افسوس اساج مسلمان قرآن چھوڑ چکے ہیں سانو قرآن نہیں آتا موبائل دا دور آ گیا باٹے موبائل پہ میسج آ جاوے سمجھ نہ آوے میسج انگریزی بھی جاوے چوراہے تے کھڑے ہو جاتے ہو جیڑا بچہ گزرے رو کے آتے ہو بچے اگر انگریزی جانتا میں ایک میسج سنا میرے بھائی دا میسج ہے خیر شاندہ ہوئے جب تک میسج پڑھنے ہو لیندے سکون نہیں آتا پڑھوانے ہو لیندے سننے ہو لیندے سمجھنے ہو لیندے میرا سوال سامین کولو اپنے زمین دے ہاتھ رکھ کے 1450 سال کو رب دا میسج قرآن تیرے میرے نام آیا سن
کیا قرآن کا ترجمہ آسان آتا نہیں آتا؟ ڈیفینیٹلی نہیں آتا۔ قرآن کا ترجمہ کے درکنار نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ موبائل پہ گل کر رہے ہو، یہ گھر سمجھ نہ آوے، پانی کے چھاتے چڑھتے ہو، باہر جاندے ہو، یہ سگنل کوئی نہیں، میرے گل نہیں سمجھ آ رہی، بھائی بھی گل سمجھ نہ آوے، پریشان ہوندے ہو، تو جہاں دے رب نال 5 ٹائم نماز جو گلاں کردے ہیں پر پتہ کوئی نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا، ہر کوئی مست میں تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ کیا ہے مسلمانی کا انداز ہے؟ 20 سال ہو گئے نماز پڑھ دیا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، پتہ ہی نہیں رب نال گلاں کے کر رہے ہیں، میں رب نو آگا کے کوئی نماز میں اسی نماز پڑھتے ہیں ساڈا خیال باہر ہوتا، اسی نماز پڑھتے ہیں ساڈا خیال بازار وچ ہوتا، اسی نماز میں پڑھتے ہیں ساڈا خیال بھری ہوئی شہید یاد کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی آؤ قرآن نو سینے نال لگاؤ، اور نہیں تے کم از کم ناظرہ قرآن پڑھو، آپ نے اوپرے اپنے بچے حافظ بناؤ۔ میں حافظ نہیں، میں جدو عالم بنیا تقریرہ شروع کی دیا، سن آیتہ پڑھنی پڑھنی تقریر کرنے واسطے پرابلم آوے، میں عہد کیتا اگر میرے اللہ نے میرے اولاد بیٹا دیتا میں بیٹے نو حافظ بناواں گا۔ اللہ نے 2 بیٹے دیتے، 2 حافظ بنا لے۔ چلو تسی آپ کو قریشہ پڑھا دے اپنا مدرسہ، لیکن کہاں بھی کوئی چھوڑ نہیں۔ آج الحمدللہ محلے محلے میں درس موجود ہے، ہر جگہ مدرسے موجود ہیں، سانو شوق نہیں، ساری بڑی عمر دے اثر مسلمانہ قرآن ناظرہ نہیں آتا اور کبھی پڑھن دی بھی کوشش وہ دی وجہ ہے ساری آج ترجیحات اسی پریفرنس دنیا دیتے ہیں، ساری خواہش گورنمنٹ ملازمت ملے، پینشن ملے، دولت ملے، کوٹھیاں بنن، ورنہ واسطے ساڑھے بچے دھکے رہتے سمندرائی غرق ہو رہے کہ نہیں؟ بعد ملک غلط طریقے نال جا کے سمندر ڈوب کے مر رہے ہیں۔ اللہ راضی کرن واسطے گھر وچ بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہے، وجہ دنیا ساری اندر سما گئی، قرآن سانو پیار نہیں۔ اللہ دی قسم سنو، اے قرآن اللہ دا کلام ہے، اے خدا کلام ہے جڑا کائنات دا خالق ہے۔ اگر قرآن نال پیار کرے گا رب تیرا مقام بڑھا دے دے۔ اے ہن میں عرض کر چکا جڑے دین دے طالب علم دین پڑھن آندے نے، اللہ انہاں کے عزت دیتا، انہاں دے قدماں وچ نوری ملائکہ اپنے پر بچھاندے نے۔ ہن غور کر دیو اگر قرآن پڑھن والے بچے دی شان ہے تے پڑھان والے قاری دا کی مقام؟ سبحان اللہ۔ قرآن سکھانے والے عالم ربانی دا کے وقت جیڑا عالم قرآن دا ترجمہ پڑھا رہا، مسائل سمجھا رہا، قرآن دے مسائل سمجھا رہا، خدا کی مقام ہوئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بردا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میری امت جیڑا آدمی قرآن دا ماہر ہوئے گا اللہ دیاں خاص فرشتوں دے برابر بٹھایا جائے گا۔ اللہ دے اے اولاد کوئی بادشاہ مثلا عمران خان صاحب آج کل وزیر اعظم نے جڑے انہاں دے قریب نے نا اہل حاشیہ نیڑے نیڑے بان والے خاص خاص بندے، انہیں اللہ دے کچھ خاص فرشتے نے فرمایا جیڑا قرآن جو ماہر آدمی ہوئے گا اللہ انہاں کو اپنے خاص حاشیہ نشین فرشتے نہ بچھائے، یہ عزت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی آؤ قرآن کریم نال پیار کریے، قرآن پڑھنے والے نال پیار کریے، قرآن آج بھی عزت دلائے گا۔ اللہ دی قسم ہے دنیا کی عزت لوگ لیتے لکھاں روپے لگا کے ایم پی اے بندہ بڑھنا 5 سال بعد ختم، وزیر بڑھیا 5 سال بعد وزارت ختم،
پھر ہو گیا جی سابق وزیر اعظم، سابق وزیر پیٹرولیم، سابق وزیر داخلہ، دنیا دیا عزتاں ثابت ہو جاندیاں نے۔ اللہ دی قسم ہے جڑا حافظ بننا، عالم بننا، حافظ قرآن، عالم قرآن، اج بھی حافظ قرآن ہے، قبر وچ بھی حافظ قرآن ہے۔ یہ عزت ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کا ہر کمال دلیل زوال ہے، جس کو نہیں زوال وہ ایک تیرا کمال ہے۔ دنیا کی ہر عزت ختم ہو جاتی، چیئرمین بنیا لکھاں روپے لگا کے، سائیں آدمی اعتماد کر کے ہٹا دیتا، لیکن اس کو کوئی نہیں۔ اگر حافظ قرآن سینے اندر قرآن لے کے مریا، قبر اندر گیا، اللہ دی قسم حدیث پاک میں جانا، اللہ تعالیٰ کی زمین کی مٹی نو کہتے ہیں یا ارضو لا تاکلی جسدا، او میری زمین اس میرے بندے دے بدن نو نہیں کھانا۔ بس کہتی ہے یا اللہ میں دے بدن نو کس طرح کھا سکتی ہوں، میں جانتی ہے کہ سینے میں تیرا کلام موجود ہے۔ جیڑا حافظ قرآن، جیڑا عالم دین با عمل ہوئے، ایک گل یاد رکھو، جتنے فضائل آئے وہ با عمل لوگوں دے آئے، وہ نہ حافظ دے نہیں آئے۔ جیڑے حافظ بنے تداری رگڑا دیتی، وقت رمضان آیا تے 4 بار رکھ لے تراویح پڑھائیاں، وقت رمضان کے بعد داڑھی بنا دیتی، وہ قرآن کی تعلیم کی توہین کر رہے ہیں، وہ قرآن کی نسبت کی توہین کر رہے ہیں۔ عالم ہوئے بے عمل ہوئے ان کی کوئی فضیلت نہیں، جتنی فضیلت ہے با عمل حافظ قرآن، با عمل عالم قرآن۔ اللہ کی قسم ہے حافظ قرآن مار کے جائے گا اور بدن کو بولو مٹی کھا سکتی، سارے بولو مٹی کھا سکتی۔ حافظ قرآن کے سب رسول اللہ علیہ امتی ترمذی پاک میں حدیث ہے، ایک صحابی کا اندر میں خیمہ لگایا، بولو کی لگایا؟ خیمہ لگایا، میں ٹھہرا، خیمہ لگا لیا، اندر میں بڑے مظاہر قبر نظر نہیں آ رہی، اندر بڑے اتے زمین وچوں سورہ ملک دی تلاوت کی آواز آ رہی۔ صحابی کہتا میں دوڑ کے باہر نکل آیا، جیڑی گل صحابہ سمجھ نہیں آندی حضور کی بارگاہ چرچ کر دے، کیونکہ صحابہ دا عقیدہ سی سنی یار، جتنے ساڑھے علم ختم ہو جاتے ہیں وہ تو آمنہ دے لال دے علم سنتے ہیں۔ صحابی آیا حضور کی بارگاہ، یا رسول اللہ میں اس طرح ٹھہرے ہوں لیکن زمین جو سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی، سرکار نے یہ نہیں فرمایا مرن کو بعد بندے مٹی کھا جاتی ہے، کیوں آج بعض بد عقیدہ آتے کہ نبی ہوئے ولی ہوئے بس مٹی اندر چلے گئے، ان کا ختم ہو گئی۔ میں آکھیا تو ہاڑے آنی ختم ہو گئی ہے، ساڑھے آقا لیتے غلام بھی قبر وچ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ساڑھے آقا دے غلام قبر وچ، اور ایک تشریف دی حدیث ہے اور کتاباں بھی جے ساری کتاباں چاہیے۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا میرے کان کو غلطی لگی قبر وچ کی کر کوئی پڑھے گا، بلکہ تصدیق کر کے فرمایا ہاں ہاں اے صحابی سن لے، اے سورہ ملک او اللہ دے پار سورت ہے جیڑی بشر والے دیوائج اتنا رب نال جھگڑتی رہتی ہے حتیٰ کہ پڑھن والے دی بخشش کروا دیتی ہے۔ ختم ہونا رہی ہے پر بہتے نعرے دے لیول ہوئے، لیکن سمجھ آ رہی ہے میری گلی، بولا سمجھ آ رہی ہے۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا تین غلطی لگی ہے قبر وچ کون پڑے، فرمایا الٹا جیڑا سورہ ملک دنیا اندر پڑھیا کرے نا، علماء کو پوچھو حدیث پاک اندر آیا جیڑا مسلمان اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے ہر روز عشاء تو بعد سورۃ ملک پڑھے بغیر نصر نہیں،
اللہ دی قسم ہے میرے آقا فرمایا اس مسلمان کو اللہ عذاب قبر کو محفوظ فرمایا۔ اور دوسری حدیث سے فرمایا اور سورہ ملک پڑھن والے دیوار کتنا راونا جھگڑے گی کہ بخشش کروا کے چھوڑے گی، گناہگار بھی ہوئے گا۔ حدیث پاک اندر جھگڑنا دے الفاظ اس کو آئے دیں، اگر گناہگار ہوئے گا نا پہلے مرحلے معافی نہیں ملے گی، لیکن سورہ لگاتار سفارش کرتی رہے گی، حتیٰ کہ میرے آقا فرمایا ہے دالفار سورت بخشوا کے چھوڑے گی۔ تائیں میاں محمد صاحب فرمایا سی قرآن مجید نورانی شیشہ سے حق دی راہ دکھلاوے، جیڑا اس تے عمل کراوے بجدا جنت جاوے۔ پہلی گل ہے جڑے حاضرین ہو صرف تقریر کی داد دینا مقصد نہیں ہوتا، صرف مولویاں دے گھرے چیک کرنا مقصد نہیں ہوتا، عمل دی نیت کی کرو۔ ہر بندہ آج دا ایک پیغام لے کے جاؤ، سورہ ملک لجپال سورت پہ، اور کوئی بڑی بھی نہیں، صرف دو رکھو قریب آیتاں، اگر ایک آیت بھی روز یاد کرو کہ صرف ایک مہینے رکھو، لیکن یہ سورت بخشش کروائے گی۔ میں کر رہا میرے بھائی قرآن کی دیتی ہوئی عزت آج بھی قائم ہو، بولو قبر بچ بھی قائم رہتی ہے۔ آرام تو جہاں کی کلی اس کے ہاتھ ہے، سیرے لہر بہت مر گئی اس کا ساتھ ہے۔ یہ قرآن قبر بچ بھی کام آئے گا، قبر بچ بھی نجات دلائے گا۔ اور ذرا ایک عقیدے کی گل سمجھ لو، اگر رسول اللہ دا امتی قبر اندر قرآن پڑھ گا، کیا آج اسی کو نہ ہوگا بھی کر ماننے کے جڑے نعوذ باللہ آدھے اللہ دے نبی قبر جا کے مٹی ہوگی، انہوں نے کہا بننا گے اسی دیکھا مانگے مرن گے تے مٹی ہون گے تے تو آٹھے ساڑھا دے عقیدہ ہے اللہ دا ہر نبی قبر وچ زندہ بھی ہے، شعور بھی رکھتا، سماعت بھی کرتا، ادراک بھی رکھتا۔ ہر اللہ دا نبی شب معراج تھوڑے میرے کریم آقا اس کا سیارہ نہیں یاد میں پسند نہیں کرتا ہے شوق آواز میں سادہ جے بننا سادی جے معاملہ دیو تھوڑا شکریہ نہ دے تے جیب چ رکھ گڈی چل گل سمجھو، اصل مقصد ہے تقریر سمجھو۔ اللہ انہاں بھائیاں انہاں دی محبت زیادہ جانتا، میں شکریہ کرتا بڑی عزت افزائی کا محبت، لیکن میرے مزاج میں میرا موقف ہے اگر اسی سنی بریلوی سنجیدہ ہو جائے یہ ساڑھی 100 سال عمر کا غیر سنجیدگیاں پہ گئے ہو، کوئی سنجیدہ بندہ ساڑھے نیڑے نہیں لگتا، اسی شہران جانے ہیں بڑے بڑے ہائی جنٹری کے لوگ الحمدللہ میں خطاب کا موقع ملتا، یہ میں کنریو نہیں گل دس رہے ہیں۔ اگر سنی سنجیدہ نہیں ہوں گے ساڑھے مسلط میں بہت نقصان ہوئے گا، اللہ سنجیدگی ہے۔ آمین۔ میں جڑی گل کر رہا سا اگر رسول اللہ کا امتی اپنی قبر میں قرآن پڑھ لیا، کیا رسول اللہ اپنی قبر اندر سلام سن کے میں میرا موضوع نہیں، میرا طریقہ میں موضوع پہ چلتا، لیکن ضمن گل آ گئی۔ اللہ کی قسم سادہ کیتا ہے ہر اللہ دا نبی قبر میں زندہ ہے۔ شب معراج سرکار نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، اگر موسیٰ کلیم اللہ نماز پڑھ رہے نے تے ساڈے آقا تے نبی تے سردار نے یہ شان ہے خدمت کاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا کریم کی حدیث پاک سن لو، مسلم شریف اندر آئی، میرے آقا فرمانے نے ما من مسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، اے لوگو کوئی بھی میرے تے جدو بندہ سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح نو متوجہ کرتا ہے، فاجیبہ میں سلام پڑھنے والے امتی دا سلام دا جواب عطا کرتا ہے۔
سے شیطانی کتاب ہے اور صحیح حدیث سے اس کو پتہ چلیا آقا کریم غلامان کا درود و سلام سن دے ہیں، سن کے جواب بھی دیتے ہیں۔ اس واسطے علماء کرام کہتے ہیں سلام کثرت نہ پڑھیا کرو، درود پاک تے ثواب دا وعدہ ہے، سلام تے سرکار دے جواب دا وعدہ۔ ایک اور گل سمجھ رہا، ایک اور گل توجہ فرماؤ، نیک لوگوں نال دوستی رکھی کرو، نیک لوگوں نال دوستی رکھی کرو۔ علماء فرماتے دوست کو دوست ملے تے بندہ ہر بندے ویسے مسلمان کو سلام دینے آتی کچھ میں سلام دے کے کیسے السلام بولو السلام علیکم السلام ڈرو نہیں بولو ایک ہے کہ تمہارا تسی میں کہہ رہے پریشان پاڑے تے سلام دیے میں کہہ رہا علیکم السلام تو ہاڑے تے بھی سلام دیو ورحمت اللہ پڑھے تے رحمت دیو علماء کہتے ہیں ایک بندے کی کسی منہ جو نکلن والی گل کبھی قبول ہوتی ہے اگر تین کبھی سلام ایک بندے دے منہ جو مل گیا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ نے ایک آدمی نے بارے فیصلے تین پھانسی دے دے، ہم بادشاہ کے پھانسی دینی ہو جاڑی جنہوں پھانسی کی سزا ملے موت کی سزا ملے یہ گل سنی جاتی انہوں پوچھا ہوا کوئی گل کرنا چاہنا سکے میری کوئی گل نہیں میں بادشاہ کے سامنے کروں لے گئے مولانا روم لکھتے ہیں بادشاہ کے سامنے جے گیا نا اس بادشاہ نے کیا السلام علیکم بادشاہ کے وعلیکم السلام سکے جی میری گل ختم بادشاہ کے لے جاؤ پھانسی چڑھاؤ سکے بادشاہ سلامت میں نے سلامتی دے کے ان پھانسی چڑھے تھے انہیں دوڑی میں توجہ ہے کوئی نہیں وہ مجرم کہنے لگا میں نے آخر علیکم السلام آپ تیرے تے سلامتی دے کے میں نے پھانسی چڑھنا ہے اگلے بادشاہ بھی بادشاہ ہو جائے کہنے لگے گل تو ٹھیک کی تھی سلامتی میں دینا تے تین پھانسی کون چڑھے جات نہ ایک گل سمجھ آئی ہے اگلی گل عشق نہ سن کرن والا عاشق مولانا روم کہندے نے او امتی زیادہ تو زیادہ آمنا دے اللہ تے سلام پڑھیا کر اللہ دی قسم ساڈا دل ایمان آدا اگر تیرے ساری زندگی دے سلام دے بدلے ایک باری بھی رسول اللہ دے منہ جو جواب آ گیا میں دو جہاں کی نجات مل جائے آئیے گل کوئی نہیں جس واسطے رسول اللہ کہہ دیں اس کے سلام کی اس واسطے ساڑھے آقا کریم کے سلام اس واسطے رب نے دو چیزیں کا حکم دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے ہو میرے سونے نبی نے درود پاک بھی پڑھیا کرو کثرت نا سلام خوب سلام پڑھیا کرو علماء نے فرمایا سلام کی تاکید اس تو آئیے اشارہ ہے میرے نبی تے سلام پڑھن والے ہو آج سلام پڑھو کل سلامتی مل جائے گی اور یقیناً نبی پاک تے درود پاک سلام کی کثرت کرن والا بخشے اس واسطے میں عرض کر رہا قرآن آج بھی عزت دے لا رہا ہر کوئی حافظ قرآن کہہ رہا ایک کمی آدمی اسی اے تقسیمہ ساڑیاں میں چودھریاں اور کمیاں یہ ساڑیاں تقسیمہ ورنہ کلکم من آدم اسی سارے آدم دی اولادا اللہ پاک اور کوئی چودھری کوئی کمی کوئی امیر کوئی غریب دا فرق نہیں نماز پڑھنا دے ہو ایک ہی صف میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و عیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز میری بارگاہ برابر ہو کہ تھوڑے دنیا دے درجے لیکن دنیاوی حوالے نال اللہ کی قسم اسی دیکھیا غریب قوم دا بچہ اگر عالم قرآن ہوندا بڑے بڑے امیر لوگ دے اللہ عزت دیتا قرآن دے صدقے قرآن آج بھی عزت دلا رہا
قبر وچ بھی عزت دلائے گا، بولو حشر وچ بھی عزت دلائے گا۔ آج ہر بندہ چاہتا میرا پتر تھاندار ہوئے، میرا پتر آئی جی ہوئے، پولیس والے تنگ کر دے سفارشاں، میں سفارشاں کراں گا بندیاں دی، چاہنا تیرا بیٹا ڈی سی بنے، لوگ سفارشی تیرے کو لاون۔ ہاں اے دنیا کی عزت ہے، اللہ دی قسم ہے، تیرے میرے سونے کریم آقا سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن اللہ دی بارگاہ جائے گا، اللہ فرمائے گا اقرأ القرآن ورتلہ کما کنت ترتل فی الدنیا وارتقی، او میرے بندے قرآن پڑھتا جا تے جنتیاں سیڑھیاں پھر اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو قرآن پڑھیا، قرآن تے عمل کیتا، تین اکلیاں میں جنت نہیں کرنا، جہنم کے کنارے کھڑے ہو جا، تیرے دا ایسے بندے جڑے پاپی گناہگار، ہر درجے دے گناہگاروں دی وجہ تو جہنم تو جا چکے، سفارش تو کر دے جنت میں دے دیواں گا۔ ایمان نال دسو عزت ہے کہ نہیں؟ یہ ہے قرآن، آج بھی عزت دلائے گا، کل بھی عزت دلائے گا، حشر میں بھی عزت دلائے گا۔ میرا بھائی آج قرآن کریم نال پیار کرو، قرآن پڑھیا کرو، اے پیو رحمت بھری کتاب خدا دی قسم دو جہان وچ بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن انبیاء شفاعت کرنگے، علماء شفاعت کرنگے، شہداء شفاعت کرنگے، ترے طبقے اعلیٰ شفاعت کرنگے، لیکن میرے آقا فرمایا سن لو اتنا قریب طبقے نالوں بھی جتنی سفارش رب کی بارگاہ اعلیٰ سفارش قبول کی جائے گی، وہ قرآن دی سفارش ہوگی۔ جتنی سفارش قرآن کر دے گا نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب نالوں زیادہ اللہ قیامت والے دن قرآن کی سفارش کرے گا۔ کتنی وجہ ہے میں گل کر لینا تو ربا واسطے سوال پہ دی لوڑ نہیں، اتنی کے وجہ نبیوں نالوں بھی قرآن کی شفاعت زیادہ قبول کی جائے گی، وہ دی وجہ ہے قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ اللہ دی صفت انسان حادث نے خدا کی صفت قدیم ہے، اس کو قرآن کو اللہ زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ یہ میرا کلام ہے، جی کی سفارش ایک کر دے گا، وہ دا بیڑا پار ہو جائے گا، بولو دا بیڑا۔ لہذا ان پڑھیا کرو، گھر تلاوت نام کرو، بچن پڑھاؤ، اگے ان قریب کیڑا مہینہ آ رہا ماہ رمضان یعنی ماہ قرآن، ادھر اللہ تلاوت مسلمان والی کر دینے اور زیادہ کیتی کرو، تراویح پڑھے کرو، نسے نہ کرو تراویح تے، تراویح اندر عموماً سوا سپارہ پڑھیا جاندہ، مولا علی شیر خدا کو روایت ہے جیڑا بندہ نماز اندر ایک حرف قرآن دا پڑھدا انہوں رب 100 نیکیاں دے، بولو کتنیاں؟ ایک حرف نماز اندر پڑھیا جائے یا سنیا جائے، بولو کتنی نیکیاں؟ 100 نیکیاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے ترے نے، اور سارے پڑھ لو الف لام میم، جنہ دا گزر ہے انہاں کئی نیکیاں ملیاں، اگر ایک الف لام میم نماز اندر پڑھو گے یا سنو گے 300 نیکی بقول مولا علی ایمان ناکس، جیڑا ہر روز وقت والا سوا پارا پڑھتا ہے، جڑے وقت والے سننے نے وقت عالم کی۔ عموماً آج اسی مسلمان تراویح کو کتراتے ہیں، کترایا نہ کرو، ایک پاڑی میری بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کی مہربانی کا ذریعہ ہے۔ میں مبارک دینا قاری سجاد حسین نورانی صاحب نو، اس مدرسے دی انتظامیہ جیڑے تواڈیاں نسلاں دے سینے وچ رب دا قرآن
اس ادارے دے معاون بنو، اپنے بچے بھیجو، بچے آج پڑھاؤ۔ اللہ دی قسم ہے کل تساں سی مر بھی جاواں گے، ساڈے بچے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب بخشن دا بخشن آٹومیٹکلی ثواب ملتا، آٹومیٹکلی اولاد دا ثواب ماں باپ کو ملتا۔ میں یہ تقریر کی تھی، اگر میری تقریر اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے، میں ماں باپ کو سارے ثواب نہ بھی کراں، میرے ماں باپ کو ثواب، میرے استاداں کو ثواب ملے گا، جس دارالعلوم اندر میں پڑھیا اس دارالعلوم دے معاملین کو ثواب ملے گا۔ آج اس مدرسے جو جیڑا بچہ قرآن پڑھ جائے گا، جب تک زندگی قرآن پڑھتا رہے گا، اسی تعامل کرن والے بھی انشاءاللہ برابر ہوتے رہے۔ اس واسطے میرے مرشد کریم حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے سن، لوگوں جنہ علاقے دینی درس بننا، دینی مدرسے نہ پیار کیتا کرو، دینی مدرسے علاقے دے لوگاں دے گناہاں دا کفارہ بنن۔ اسی عرض کی کہ حضور کفارہ کس طرح بن دے؟ فرمایا دینی ادارہ بندا، لوگ بچے بھیج دے پڑھن واسطے، یہ بھی کفارہ۔ کچھ نئی بچے بھیج دے اور دارالعلوم کی مالی معاونت کر دے، یہ بھی گناہاں دا کفارہ۔ آپ نے فرمایا ہو کے ہو رہا جیڑا گزر دیا دینی مدرسے دے بچیاں پیار نال ویکھ بھی لیندا، وہ بھی ثواب پاوے۔ اللہ دی قسم ہے ساڈے بزرگاں دا یہ طریقہ فرماندے دینی مدرسے نال پیار۔ حضور غوث پاک کا میں ارشاد کر کے بس اپنی تقریر کو ختم کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک کو ایک بندہ آیا، اسی سنی 11ویں دینے ہاں، چڑھ کے دیندے ہو، ضرور دیو، 11ویں جائز ہے، اس سال ثواب ہے نا حضور غوث پاک دا ساری امت نو سی ثواب پہنچانے ہاں، جائز عمل کرو، لیکن اس 11ویں والے پیر دی گل سنو۔ آپ کو ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میرا والد فوت ہو گیا، دعا فرماؤ اللہ میرے والد کی بخشش کرے۔ حضور غوث پاک آئے مصروف، آپ فرمایا اللہ تیرے والد کی بخشش کرے، اگر میرے والد نے کدائیں گزر دیا میرے مدرسے کے محبت کی نظر بھی پائیے تے مبارک ہو بھی رب تیرے باپ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے دینی مدارس کا تعاون، پیار، تعلق کا نتیجہ۔ اللہ شاد آباد رکھے، دون بما علیہ۔